الحمد للہ ولیہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ وقال النبی علیہ الصلاة والسلام الدال علی الخیر کفاعلہ والدال علی الشر کفاعلہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے، تو مستفوی ہے۔ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ میرے اسلامی دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر مکہ میں مبعوث فرمایا۔ آپ کی تعلیمات، آپ کی ہدایات، آپ کے فرامین کو پوری دنیا میں پھیلایا گیا۔ جو زوال عربوں پہ آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم و دانش، اپنی فکر و نظر سے اس کو عروج اور بلندی میں بدل دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوتی جو تاریخ ملتی ہے، جو دور ملتا ہے، وہ جملہ 23 سال ہے۔ اس 23 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی انقلابات برپا کیے۔ تعلیم کا انقلاب برپا کیا، عبادات کا ایک نظام دیا، معیشت اور معاشرت کا بہترین نظام دیا، عدالت اور سیاست کا ایسا نظام دیا، دنیا پڑھ پڑھ کر کے آج بھی پریشان ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چلے جانے کے بعد حضرات صحابہ کرام کا دور آتا ہے، تابعین تبع تابعین کا دور آتا ہے۔ آپ پڑھیے، تاریخ کو بار بار پڑھیے۔ مسلمانوں نے جو بلندیاں حاصل کی ہے، اس تاریخ پہ جو کتابیں لکھی گئی وہ کروڑوں میں ہیں۔ لائبریریوں میں باضابطہ کتابیں موجود ہیں، پڑھیے۔ تاشکن اور بخارا کے واقعات کو پڑھیے۔ جیحون کا علاقہ ہے، شیحون کا علاقہ ہے، ماوراء النہر کا علاقہ ہے۔ 12 صدیوں تک حضرات علماء نے ہر فن میں کچھ نہ کچھ لکھا ہے۔ ایک ایک ایسے عالم کی تاریخ ملتی ہے جنہوں نے تقریباً 1000 سے زیادہ کتابیں عربی میں لکھی ہیں۔ کچھ علماء ہیں جنہوں نے تقریباً 1000 سے زیادہ اردو میں کتابیں لکھی ہیں۔ دنیا میں اسلام کا نام تھا، بلکہ حق تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو بلندیاں عطا فرمائی تھی، ان کی جو حکمرانی تھی، زمین کے اوپر بھی تھی، سمندروں پر بھی تھی۔ علامہ اقبال نے سچ کہا تھا، دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آپ سوچئے اور تھوڑی دیر کے لیے فکر میں ڈوب جائیے کہ جس قوم کی اتنی شاندار تاریخ رہی ہو، جس کا ماضی اتنا اچھا رہا ہو، جن میں اتنے علماء آئے، جن میں اتنی مستند کتابیں لکھی گئی، جن کے اولیاء کی تاریخ ملتی ہے، جن کے فقہا کی تاریخ ملتی ہے، آج اس قوم کے خلاف چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، آوازیں بلند ہو رہی ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہے۔ جسے جو جی میں آتا ہے وہ اپنی زبان سے کہہ جاتا ہے، بلکہ حد تو یہ ہو گئی ازواج مطہرات کو نہیں چھوڑا جاتا، حضرات صحابہ کرام کے خلاف آوازیں بلند ہوتی ہے۔ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی کچھ لوگ آوازیں بلند کر رہے ہیں، کچھ کی تحریریں آ رہی ہیں۔ یقین جانیے اس کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن اس کے چند اسباب جو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے، اس کے بارے میں غور و فکر کی جائے، وہ یہ ہے۔ پہلا سبب جہالت ہے۔ ہماری قوم میں جو جہالت آ رہی ہے علوم شرعیہ کے معاملے میں، وہ تشت زبام ہے۔ ہم سر کے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں اور دماغ سے سمجھتے ہیں۔ کتنی ایسے بچے ہیں جو گلیوں میں تمتراکی کی حالت میں چلتے اور پھرتے ہیں، لیکن ان کو کلمہ کا مفہوم بھی نہیں معلوم، قرآن کی چند آیات بھی انہیں نہیں یاد۔ طہارت کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن سے وہ نابلد ہیں۔ نماز کا معاملہ ہو، روزے کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، حج کا معاملہ ہو، نکاح و طلاق کا معاملہ ہو، معیشت کا معاملہ ہو، معاشرت کا معاملہ ہو، ان کے جتنے مسائل پھیلے ہوئے ہیں، کم سے کم ضروری مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے۔ ان ضروری مسائل سے بھی نئی نسلیں بے بہرہ ہو رہی ہیں، جس کی بنیاد پر اسلام کی حقانیت، اسلام کی افادیت ان کے دلوں میں جاگزی نہیں ہے۔ انہیں جس طریقے سے چاہا جاتا ہے، انہیں گھمایا جاتا ہے، مرتد کیا جا رہا ہے، انہیں اسلامی ڈگر سے، اسلامی تہذیب سے، اسلامی تمدن سے بیگانہ کیا جا رہا ہے۔ دوسرا سبب افلاس اور غربت ہے۔ ہمارے معاشرے میں مسلم محلوں کے اندر جو غربت کی ہوا چل رہی ہے اور جس طریقے سے منصوبہ بند انداز میں انہیں غریب کیا جا رہا ہے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا قاد الفقر ان یکون کفرا، ایک زمانہ ایسا آئے گا دولت محتاجی کی بنیاد پر لوگ اسلام سے دوری اختیار کریں گے، اسلام کو خیر بات کہہ جائیں گے۔ قادیانیت کو اور عیسائیت کو آپ دیکھیے، جن جن علاقوں میں ان کی تبلیغ ہو رہی ہے، جہاں جہاں یہ جاتے ہیں وہاں تبلیغ کے مراکز کو آپ پڑھیے، عام طور سے غریب مسلمان ان کے گرفت میں آتے ہیں، ان کو پیسوں کا لالچ دے کر، کاروبار کا لالچ دے کر، تجارت کا لالچ دے کر کے ان کو مرتد بنایا جا رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان بھائیوں کی امداد کریں، وہاں تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں، ان کے ایمان کو بچائیں۔ تیسرا جو سبب ہے دین سے بے دوری اور اللہ سے بے تعلقی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرات صحابہ کرام کا بیان ہے، تیز آندھیاں بھی چلتی تھی تو صحابہ مسجدوں کو دوڑ جاتے تھے، تھوڑی تکلیف ہوتی تھی اللہ سے رجوع ہوتے تھے، ان کے مصلے بچھ جاتے تھے، ان کے آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے تھے، ان کا دل اللہ سے لگ جاتا تھا اور وہ کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ دعاؤں کو یاد کریں، ذکر کریں؟ روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ ذکر کرتا ہے اور اپنے لب کو ہلاتا ہے اللہ کو اپنے پاس موجود پاتا ہے۔ ہم جہاں بھی رہیں، جس جگہ بھی رہیں، اللہ کو بلند آواز سے یا آہستہ مکمل طور سے یاد کرتے رہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے اللہ کے حوالے کریں، ہم اللہ سے ڈرتے رہیں۔ ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس وقت ذرائع ابلاغ کا استعمال نئی نسلیں غلط کر رہی ہے، جنہیں قرآن کے لیے استعمال کرنا چاہیے، کتابوں کے لیے موبائلوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ ان گنت بچوں کو آپ دیکھیں ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ فیس بک میں، یوٹیوب پہ یا اس کے علاوہ دیگر طریقوں سے غلط کاموں میں اس ذرائع ابلاغ کو استعمال میں لاتے ہیں۔ کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے پاک کریں اور ہم ڈرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور دو فرشتے ہمہ وقت نگہبان کے طور پر موجود ہیں، دائیں جانب اور بائیں جانب، جن کا کام یہ ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں یا بولتے ہیں وہ یہ فرشتے لکھتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بولتے یا جو کرتے ہیں یہ فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ اس لیے جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے، چاہے وہ ظلم ہو رہا مسلمانوں پہ یا ان کی معیشت پہ یا ان کا اخلاقی بگاڑ آ رہا ہے یا تعلیمی اعتبار سے دوری ہو رہی ہے، اس کے چند یہ اہم اسباب ہیں جو میں نے آپ کو بتلائے ہیں۔ اللہ کے واسطے غور کیجئے، فکر میں ڈوبیے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے، ورنہ وقت ایسا آئے گا کہ ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، اصلاح نہیں کر پائیں گے، ہماری قومیں برباد ہو چکی ہوگی۔ احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردہ دے، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔